ذی قدر علماء کرام، عزیزان گرامی قدر، صاحب صدر، آج کا یہ 22واں اجتماع عام پنج پیر گزشتہ سالوں کی نسبت آج کا یہ اجتماع عظیم اس کا جمع غفیر اور اس کی وحدت اور اجتماعیت باقی 21 سالوں کی نسبت اپنی نظیر اور مثال آپ ہے۔ الحمدللہ جمعیت اشاعت التوحید و سنہ، جماعت اشاعت التوحید و سنہ جس رنگ میں توحید و سنت کی محنت، کاوش اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ملک پاکستان کے اندر ہر عام اور خاص کے دل اور دماغ میں یہ بات خود بخود ودیت ہوگی کہ اگر اس پاکستان کی دھرتی پر دین کے نام پہ کوئی جماعت کام کرنے والی اگر کوئی عظیم جماعت ہے تو اس کا نام جماعت اشاعت التوحید و سنہ ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے یہ ترقی اور یہ عروج اس جماعت کو عطا فرمایا۔ ہم دربار خداوندی کے اندر جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں کم ہے، اور مزید ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ دن دگنی رات چوگنی اس کو مزید ترقی نصیب فرمائے، اتحاد، اتفاق اور یگانگت کی نعمت سے نواز دے۔ مختصر الفاظ کے اندر میں آپ کے سامنے جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مسئلہ عرض کرنا ہے کہ ساری کائنات کے لیے، اس امت کے لیے اللہ نے جس پیغمبر کی سیرت کو نمونہ بنایا، جس پیغمبر کی سنت کو آئیڈیل بنایا، جس پیغمبر کے کردار کو بطور مثال کے پیش کیا، آمنہ کے لال صاحب کمال حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت آپ کے لیے مثال ہے، میرے لیے مثال ہے، جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے لیے مثال ہے، اور اللہ نے حکم دیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اللہ نے کہا میرے پیغمبر آپ اعلان فرما دے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ پیغمبر کی اتباع، پیغمبر آخر الزمان کی اطاعت، یہ تیرے لیے میرے لیے نمونہ بھی ہے، حجت بھی ہے اور دلیل بھی ہے۔ اور جب میرے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس امت کے ہر فرد کے لیے ان کی سیرت اور سنت کو، کردار کو اللہ نے بطور تمثیل پیش کیا ہے، اور جب میرے پیغمبر کو اللہ نے ایک بات بتلائی کہ میرے پیغمبر تیری سیرت اس پوری امت کے لیے نمونہ ہے، اور تیرے لیے تیرے باپ ابراہیم کی سیرت نمونہ ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گفتار، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسئلہ بیان کرنا، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ساری کائنات کے لیے آپ کی سیرت کو نمونہ بنایا ہے، اور اگر آپ کے لیے کسی ہستی کو نمونہ بنایا ہے، کسی ذات کو نمونہ بنایا ہے، کسی شخصیت کو نمونہ بنایا ہے، تو وہ نمونہ اور وہ ہستی اور وہ ملت اور وہ کردار اور وہ گفتار ہے حضرت جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تب اللہ نے اعلان فرمایا اور وہی کر کے فرمایا میرے پیغمبر ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ اللہ پاک نے وہی کر کے یہ بات واضح کر دی، چونکہ مشرکین مکہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم بھی ابراہیمی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ محبت اور عقیدت کا دامن بھرنے والے ہیں۔ جس وقت مشرکین مکہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا سمجھنا شروع کر دیا کہ ابراہیم ہمارے ہیں اور ہم ابراہیمی ہیں، تو اللہ کریم فرماتے میرے پیغمبر میں آپ کو بھی وہی کر کے بتلا رہا ہوں ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ اے میرے پاک پیغمبر آپ نے جس ملت کی اتباع کرنی ہے، آپ نے جس ملت کو نمونہ بنانا ہے، جس ملت کو میں نے آپ کے لیے مثال اور تمثیل کے طور پہ پیش کیا ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ آپ اسی نہج پہ کام کریں، اسی طرز پہ کام کریں جس طرز پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے بیان کیا تھا، اپنے باپ کو تبلیغ کی تھی، اپنی قوم والوں کو، برادری والوں کو بیان اور اعلان سنایا تھا۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حسنا۔ او لوگو مجھے خدا ہونے کی قسم ہے، میں نے اپنے پیغمبر کی مثال اور اپنے پیغمبر کی سیرت اور سنت کو تمہارے لیے اسوہ حسنہ بنا دیا ہے۔ اور جب پیغمبر کے لیے اسوہ حسنہ تیار کیا اس وقت اللہ فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ آپ کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ملت نمونہ ہے۔ جب پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو نمونہ بنا دیا تو اللہ نے گویا کہ مشرکین کا رد فرما دیا کہ میرے پیغمبر آپ بھی توحید اور وحدت بیان کرنے والے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی توحید اور وحدت کا سبق پڑھانے والے ہیں، اور یہ مشرکین مکہ یہ تو شرک میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ شرک کرنے والے ہیں اور یہ مشرک ہیں۔ اور ابراہیم خلیل اللہ کا کسی مشرک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام کسی مشرک کے ساتھ کوئی محبت نہیں رکھتے تھے، کوئی تعلق اور واسطہ نہیں رکھتے تھے۔ ان ابراہیم کی سیرت کو اسی لیے تو نمونہ بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم کو ماننے والے وہ تو قوم کو صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں، کوئی چھپ چھپا نہیں کرتے، کوئی کتمان نہیں کرتے، بلکہ واضح طور پر کہتے ہیں اِنَّا بُرَاءٌ مِّن
ومما تعبدون من دون اللہ، ہم بری ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے شرک سے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی برات کا اعلان کرتے ہیں، حضرت ابراہیم کو ماننے والے ابراہیمی بھی برات کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مشرکین مکہ تو ہمیشہ شرک میں رہتے ہیں، شرک والی نجاست میں رہتے ہیں، شرک والی غلاظت میں رہتے ہیں، ان کا ابراہیم کے ساتھ تعلق نہیں بن سکتا۔ ابراہیمی کہلانے کا حق وہ رکھتا ہے جس کے دل میں عقیدہ ابراہیم والا ہو۔ توجہ ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ عقیدہ جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام والا نہیں ہوگا اس وقت تک وہ ابراہیمی کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان ہمارا تھا۔ ہم کہتے ہیں اگر وہ تمہارا تھا تو پھر اس جیسا عقیدہ پیش کرو۔ تم قبر کی پوجا کرتے ہو، شیخ القرآن رب کی پوجا کرتا ہے، تم شرک کی دعوت دیتے ہو۔ شیخ القرآن نے ساری زندگی توحید کی دعوت دی، آپ کہتے ہیں کہ مرنے والے بھی سنتے ہیں، نبی بھی سنتے ہیں، پیر بھی سنتے ہیں۔ شیخ القرآن نے ساری زندگی ڈنکے کی چوٹ پہ یہ مسئلہ بیان کیا، ان تدعوہم ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر۔ ہم جماعت اشاعت توحید والے کہتے ہیں کہ شیخ القرآن کے نام کے ٹکڑے نہ کھاؤ، شیخ القرآن کے نام کو بیچنے کی کوشش نہ کرو، شیخ القرآن کے نام کو ٹائٹل نہ بناؤ، اپنے جھوٹ اور اپنے غلط شرکی عقیدے کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش نہ کرو۔ شیخ القرآن تو ایک واضح حقیقت کا نام ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے پہ کائنات کا کوئی فرد پردہ نہیں ڈال سکتا، اسی طرح شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کے عقیدے اور نظریے پہ بھی کوئی بندہ پردہ نہیں ڈال سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ تھا اور وہ بیان کرتے تھے، اور اللہ فرماتے میرے پیغمبر آپ بھی اتباع کریں۔ دیکھیں تیرے باپ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو کیا مسئلہ سنایا اور کیا تبلیغ کی تھی۔ مشرکین مکہ تو کہتے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ قبر والے سنتے ہیں، ہماری بات کو آگے پہنچاتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو بھی کہتے ہیں یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے میرے بابا جان، ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو سنتے بھی نہیں ہیں، جو دیکھتے بھی نہیں ہیں، جو کچھ کر سکتے بھی نہیں ہیں، کروا سکتے بھی نہیں ہیں، ان میں کوئی سکت اور طاقت اور ہمت بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ مسئلہ بیان کیا، اللہ فرماتے اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ بھی ابراہیم کی ملت کے پیچھے چلے میرے پیغمبر۔ آپ بھی لوگوں کو کہیں ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، تمہاری دعائیں اور پکاریں یہ نہیں سنتے، سننے والا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہتے ہیں او لوگو انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی
تؤمنوا باللہ وحدہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور دعوت یہ ہے، اور لوگوں اس وقت تک اتحاد نہیں ہو سکتا، اس وقت تک اتفاق نہیں ہو سکتا جب تک میرے باپ ابراہیم کی ملت پہ یقین نہ کرو۔ اور میرے باپ ابراہیم کی ملت یہ ہے کہ اس وقت تک تمہارے اور ہمارے درمیان جھگڑا رہے گا جب تک تمہارا عقیدہ یہ نہ ہو جائے حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اس وقت تک اتفاق نہیں ہو سکتا جب تک تم سارے اس بات کے قائل نہ ہو جاؤ کہ ہماری پکاروں کو جو ذات سنتی ہے وحدہ وہ اکیلی ذات ہے جس کی صفت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ سننا بھی اللہ کی صفت ہے، یہ دیکھنا بھی اللہ کی صفت ہے، یہ جاننا بھی اللہ کی صفت ہے، یہ کرنا بھی اللہ کی صفت ہے، یہ بیٹے دینا بھی اللہ کی صفت اور کمال ہے، بیٹیاں دینا بھی اللہ کی صفت اور کمال ہے۔ جب یہ کمال اس کے ہیں تو اس کمال کو اکیلا اسی خدا میں مانو تو تب اتفاق ہوگا۔ اگر اس اکیلے میں یہ اوصاف اور کمال نہیں مانتے تو تمہارا اور ہمارا اتفاق نہیں ہو سکتا۔ جس وقت آمنہ کے لال کو اللہ نے کہا اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اس وقت اللہ کے پاک پیغمبر لوگوں کے سامنے کہتے ہیں آؤ لوگو، میں تو اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ چل رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین۔ میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی عبادت تم کرتے ہو، میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی عبادت میرا باپ ابراہیم کرتا تھا۔ اور تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم تو بت توڑنے والا ہے، آپ بتوں کو جوڑنے والے۔ ابراہیم علیہ السلام بت توڑنے والا پیغمبر تھا، توجہ ہے؟ اور آپ تو کہتے ہیں توڑنا نہیں ہے، توڑ پیدا نہیں کرنا، جوڑ پیدا کرنا ہے۔ یہ باجوڑ نہیں ہے، توجہ ہے؟ یہ مسئلہ توحید کا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی طرز پہ بیان کرو گے تو ملت کا حق ادا ہوگا، اس طرز پہ چلو گے تو میرے نبی کی سنت کا حق ادا ہوگا۔ حضرت شیخ جاجروی رحمت اللہ علیہ دورہ تفسیر پڑھا رہے ہیں اور آخری صورتوں کا درس جاری ہے۔ جب یہاں پہنچے نا قل یا ایھا الکافرون، توجہ ہے؟ اس صورت پہ پہنچے تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جب درس ختم ہوا تو کہنے لگے حضرت آپ کہہ رہے تھے اے کافرو، قل یا ایھا الکافرون، اے کفار، ہاں مکے کے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جن کی عبادت تم کرتے ہو میں محمد اس کی عبادت نہیں کرتا، میں اس کے دروازے پہ نہیں جاتا، میں اس کی سور و پکار نہیں کرتا، اس کی نظر نیاز نہیں دیتا، میں محمد نظر نیاز اس کی دیتا ہوں جس کے نام پہ میرے باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو لٹایا تھا، جس کے نام پہ میرے باپ ابراہیم نے دمبا ذبح کیا تھا، جس حضرت ابراہیم نے میرے رب کا گھر بیت اللہ کے طواف کے لیے تیار کیا تھا۔ میں طواف اس گھر کا کروں گا، میں کسی قبر کا طواف نہیں کرتا، میں کسی دربار اور مزار کا طواف نہیں کرتا۔ نظر وہ کہنے لگے حضرت خدا کا نام مانو، اس طرح اگر سختی کرو گے تو امت میں توڑ پیدا ہوگا، ہم تھوڑا سا جوڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ سارے مل جائے۔ حضرت نے کہا مانا تو یہ بنتا ہے یا ایھا الکافرون، اے کافرو، کہنے لگے مانا تو بنتا ہوگا لیکن ہم چاہتے ہیں کوئی ایسا پیار کے ساتھ ان کو ساتھ لگائیں کہ یہ ساتھ لگ جائے۔ انہوں نے کہا چلو اگلی دفعہ میں مانا کروں گا یا ایھا الکافرون، اے میرے پیارے کافرو، اے میرے پیارے کافرو۔ کافر کافر ہی ہے چاہے پیارا ہو
یا نتارا ہو، بہرحال اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ کے لیے اسی ملت پر اور اپنے پیغمبر کی سنت پر اور اسی عقیدہ توحید پر، جس عقیدہ توحید پر ہمارے اکابرین نے زندگیاں گزار دیں اور ہماری جماعت نے ہمیشہ حق اور سچ کی دعوت قرآن کے ذریعے قوم تک پہنچائی، اللہ ہمیں اسی عقیدے پر تا دم زیست قائم رکھے، ہمارا خاتمہ ہو تو اسی عقیدہ توحید پر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔